بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المهديين وعلى أزواجه وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من أصلاب الطيبة وأرحام الطاهرة نكاحا لا سفاها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد از تمہیں خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدی اسلام ما محبت آل محمد است. بزرگان ملت اسلامیہ، برادران اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، مجھ سے قبل محترم مولانا محمد امین صفدر صاحب اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور میں نے ان کو وقت بھی وافر دیا تھا. انہوں نے یہ وقت ہمیں عنایت کر کے اپنے اسلاف کی سنت کو زندہ کیا ہے. موضوع کے حوالے سے فخر بشر، سید البشر، کامل البشر، سرتاج بشر، سراپائے بشر،
محسن انسانیت، معلم انسانیت، مخبر انسانیت، ہادی عالم، سرور عالم، رحمت عالم، سید الانوار والتجلیات، حضور اقدس، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں یہ مختصر سا پروگرام ثواب اور اپنے آخرت سدھارنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ سارے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے برحق، لیکن ہمارے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، ارض و السماوات کے نبی، شمس و قمر کے نبی، نور و بشر کے نبی، اصفیاء کے نبی، اتقیاء کے نبی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، خود بخود نہیں آئے، انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اللہ سے مانگا، خصوصاً مواحد اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اور اس انداز میں اللہ سے مانگا کہ اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا۔ دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے مانگا، مرکز رشد و ہدایت خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ کر اللہ سے مانگا، امتحانات دے دے کر اللہ سے مانگا، سر بسجود ہو کر اللہ سے مانگا، اس سے مانگا جس کے بغیر دینے والا کوئی نہیں، اس سے مانگا جس نے نبیوں کو نبوت عطا کی، اس سے مانگا جو عقل کل عطا کرنے والا ہے، اس سے مانگا جو مشکل کشا و حاجت روا ہے، اس سے مانگا جو نبیوں کے سر پر نبوت کی پگڑی سجانے والا ہے، اللہ سے مانگا، اور دعائیں بھی بڑے عجیب عجیب انداز میں مانگی۔ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ سبحان اللہ۔ ہماری پرواز تو قرآن سے ہے، جو قرآن نے اللہ کے نبی کی تعریف کی ہے ہم نے تو وہی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ ہم جتنی تعریف کریں گے وہ غلامی ہے، ہم تو غلام ہیں نا آقا۔ مزہ تو جب ہے جب وہ تعریف کرے جو میرے نبی کا خالق ہے، اور خالق اللہ ہے، اور اللہ نے میرے نبی کی تعریف قرآن کی شکل میں بھیجی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سارا قرآن اللہ کے نبی کی تعریف ہے۔ تو تعریف کا معیار ہم نے متعین نہیں کرنا، اللہ نے قرآن میں بیان کر کے متعین کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضور کا فرمان، اس کے بعد صحابہ و اہل بیت کے فرامین، پھر سلسلہ چلے گا آگے۔ پروردگار ہم نے یہ بنیاد تو رکھ دی
اب اس کی آبادی کا سامان ایسا بھیج جو یہاں قرآن بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھائے، قرآن سمجھائے، ان کی اصلاح کرے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، سبحان اللہ۔ پروردگار یہاں بھیج اور میری اولاد میں سے ہمیں مناسکنا، حج کے احکامات بھی سکھا دیجیے۔ ربنا تقبل منا، پروردگار جو کچھ عرض کر رہے ہیں یہ بھی ہماری طرف سے قبول فرما۔ قرآن مختلف انداز اور مختلف مقامات پر کیسے عجیب عجیب انداز میں بات سمجھاتا ہے۔ یہاں اس لیے فرمایا کہ انہیں یقین تھا اللہ کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور دعائیں قبول کرنے والا نہیں۔ تقبل منا، اس سے پچھلی آیت میں یہ اور لفظ بھی ہے انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی تو سننے والا اور جاننے والا ہے، تیری ذات کے بغیر ہر جگہ ہر آن ہر گھڑی ہر وقت کوئی سننے والا نہیں۔ السمیع کہا ہے، اور جب الف لام لگا دیا جائے تو معرفہ بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کی ذات کے سوا ہر جگہ ہر آن ہر گھڑی ہر وقت ہر لحظہ کوئی اور سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور اس میں فرمایا انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا مہربانی کرنے والا، تیری ذات کے بغیر کوئی توبہ قبول کرنے والا ہی نہیں۔ یہاں یہ کہہ رہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہاں یہ فرمایا پروردگار پیغمبر بھیج، ایسا پیغمبر بھیج جو انہی میں سے ہو، فیہم انہی میں سے ہو، اسی معاشرے میں سے ہو، عرب میں سے ہو، رسولہ پیغمبر بنا کر بھیج جو نبیوں کا بھی سردار ہو، جو رسولوں کا بھی سردار ہو، جو اللہ کے بعد ساری کائنات کا سردار ہو۔ یتلو علیہم آیاتک، جب وہ آئے پڑھے گا کیا؟ قرآن پڑھ پڑھ کر سنائے، قرآن سکھائے، قرآن کی تلاوت کرے۔ یتلو علیہم آیاتک، قرآن پر غور کیجیے، یتلو اردو میں بھی ہے تلاوت، علیہم آیاتک، اور یہ بھی تزکیہ نفس بھی کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پڑھائے بھی صحیح اور سمجھائے بھی صحیح۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھایا بھی ہے سمجھایا بھی ہے۔ یہ لفظ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو کیسے سمجھا جائے؟ جس ہستی پر قرآن اترا ہے اس ہستی نے قرآن پڑھ پڑھ کے بھی سنایا ہے سمجھایا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھ پڑھ کے سنایا ہے، وہ تو خود صاحب زبان تھے، عربی دان تھے، سمجھایا بھی ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی، اللہ کے نظام کے مطابق پاک پشتوں سے
पाक रहमों से मुंतकिल होते हुए अब्दुल मुत्तलिब और फिर अब्दुल्ला से आगे सिलसिला चला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्ला आपकी आमद से पहले ही इस दुनिया से चले गए। बीबी साहिबा बीबी आमना खुद फरमाती हैं कि मैं जब इस दुनिया में थी और अल्लाह के कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आ गए। अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह के नबी के अल्लाह की रहमतें अल्लाह ने पहले ही भेज दी। सुभान अल्लाह, पहले भेज दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा जब जाती, जो पानी पहले नीचे होता था फिर वो खुद ऊपर आ जाता था, तो आप पानी भर लेती थी, तो रहमत आ गई। बीबी साहिबा फरमाती हैं कि जब मैं पहले चलती थी तो पत्थर के टुकड़े जो है छोटे छोटे संगरेजे वो मुझे चुभते थे, लेकिन अल्लाह के नबी जब बतन मुबारक में आए तो वो फूलों की पत्तियां बन गईं और मुझे एहसास हुआ कि ये अल्लाह की रहमत है और इसके अलावा कुछ नहीं। आए नहीं, अल्लाह की रहमत पहले आ गई। और मेरा अकीदा भी यही है बहैसियत एक मुसलमान के कि जहां नबी आते हैं वहां खुशबू ही खुशबू होती है। सहाबा किराम जब आका को ढूंढते थे तो खुशबू देखते थे, जिधर खुशबू जा रही है उसके पीछे पीछे चले जाते थे। जब खुशबू वाला मिल जाता था तो पता चल जाता था कि खुशबू इधर से आई है। आका के आने से खुशबुएं लगाई नहीं जाती, खुशबुएं अल्लाह भेज देता है। आका है, सारी कायनात के सरदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ज़ाब्ते और अल्लाह के कानून के मुताबिक इस दुनिया में तशरीफ लाए। इंसानियत का सरदार मानेंगे तो तख्लीक मानेंगे, बशर नहीं मानेंगे तो तख्लीक मान ही नहीं सकते। बेशक नूर अला नूर हैं, बेशक नूरियों के सरदार हैं, बेशक अनवार तजल्लियात के स्पेशलिस्ट हैं, बेशक आप सरतापा नूर ही नूर हैं, बेशक आपके कदमों से नूर बिखरता है, बेशक आपकी जुबान से नूर निकलता है, बेशक कुरान को अल्लाह ने नूर बनाया है, बेशक अल्लाह ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सारी कायनात को नूर बनाया है। जुल्मत छट गई है और नूर रोशनी की शक्ल में आ गया है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, सुभान अल्लाह। जमीन और आसमान में अल्लाह का नूर है। तो जब जमीन और आसमान में अल्लाह का नूर है तो फिर जो सारी कायनात के सरदार हैं वो नूर नला नूर हैं। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी साहिबा फरमाती हैं कि मुझे आम औरतों की तरह बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह ने मलाइक को नरसिंह स्टाफ बना दिया। इस दुनिया में तशरीफ ले आए। बीबी साहिबा फरमाती हैं फिर भी मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नहलाया गया, धुलाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया गया, लिटाया गया। बीबी साहिबा फरमाती हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मेरे खामिद अब्दुल्ला होते, इनके अब्बू होते, तो वो ये जरूर ख्याल करते कि मेरा बेटा कितना खूबसूरत है। तसव्वुरात और तखय्युलात में खो गई ये माँ, मेरे नबी की माँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद के बारे में, आपका वालिद अब्दुल्ला, दादा अब्दुल मुत्तलिब,
بی بی صاحبہ یعنی ماں بی بی آمنہ، محلہ قریش کا، مکہ کا شہر، پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہی جانے۔ باپ کا انکار کر رہے ہو، ماں کا انکار کر رہے ہو۔ جبرائیل کی نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے۔ آپ بھی ذرا تعلیم یافتہ ہیں، اس عقل سے سوچیں۔ وعلیکم السلام۔ وہ ساری کائنات کے سردار بن کر تشریف لائے ہیں، کسی ایک علاقے میں نہیں آئے، ہلو، کسی ایک محلے میں نہیں آئے۔ آپ کے آنے سے برکت اور رحمت ایک لمحے کے لیے نہیں آئی، بلکہ آپ کے آنے سے برکت اور رحمت علاقے میں آئی، پھر آگے محلے سے گزری، اب پوری کائنات میں، پورے زمانے میں اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ سے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ سے انسان کو انسانیت ملی ہے، انسان شرف انسانیت سے بالا و اعلیٰ ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس طرف بھی تو دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے سفید کپڑا، سفید چادر آپ پر ڈال دی اور آپ کو دیکھتی رہی، تو جب میں نے دیکھا اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل، فرماتی ہیں میں دیکھتی ہی رہی۔ دیکھا کیا کہ دیکھتی ہی رہی، پھر فرمایا محلے دار خواتین آئی، وہ دیکھ کر کہنے لگی کہ ایسا بچہ، خوبصورت بچہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر ان کے دادا عبد المطلب تشریف لائے، وہ دیکھے اور دیکھتے ہی رہے، فرمانے لگے بٹیا کہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ملائک لوریاں دے رہے ہیں سبحان اللہ، اور خوبصورتی کی انتہا ہو گئی، حسن کی انتہا ہو گئی، ساری کائنات کا حسن میرے نبی کی جوتیوں کے قدموں سے، ٹھوکروں سے جنم لیتا ہے۔ میرے آقا سے بڑھ کر کسی کا کوئی حسن نہیں۔ اب بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا تو خوبصورت ہی نہیں کوئی۔ باپ بھی، یعنی دادا جو باپ کی جگہ تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں، ماں بھی کہہ رہی ہے، محلے والی عورتیں بھی کہہ رہی ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا